وہی اقتدار، وہی لالچ، وہی سلسلہ، وہی احباب، وہی رشتہ داریاں اور وہی جو ہے وہ سیاست. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ ایسے تو آپ نے اور شہین صاحب نے میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کرنا. اس کے بعد مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نئی کیا بات کر سکتا ہوں یا کیا ایڈ کر سکتا ہوں. بالکل وہی جو باتیں اسلام آباد میں بیٹھ کے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. شہین صاحب اتنی دور بیٹھ کے بھی ان تمام ایشوز کو اور میٹرز کو میرا خیال ہم سے بہتر سمجھتے ہیں. آپ کی بھی اس پہ پوری گرپ ہے. یہ شہین صاحب بات کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے وہ زیادہ خطرناک بات ہے. اگر باقی چیزیں تو آپ ایڈریس کر ہی لیتے ہیں، چلے نئی حکومت ہے، بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینا چاہیے، یا ہم لوگ بے صبرے ہوئے ہیں، بلا بلا چیزیں ہو سکتی ہیں. جو شہین صاحب والی بات ہے کہ آپ اپنے لویلسٹ کے علاوہ کسی پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں، یہ ڈینجرس یہ ٹرینڈ ہے گورننس کا جو میں زرداری صاحب کے دور سے دیکھنے میں نظر آیا کہ اپنا بندہ ہے جو میرا لویلسٹ ہے، جو میرے لیے جان دینے کو تیار ہے، جو میرے لیے کسی کا جہاز اغوا کرنے کے لیے تیار ہے، میرے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، اپنی جان دے دے گا، کسی کی لے لے گا والا وہ جو فلمی سٹائل ہے. یہ جو ٹرینڈ پاکستانی پالیٹکس میں آیا ہے اور ہماری لیڈرشپ کلٹ بن چکے کہ آپ کبھی یہ ٹیلی ویژن شوز میں دیکھیں ہمارے ساتھ اگر ساتھ میں کسی نواز لیگ پیپلز پارٹی یا کوئی اور بیٹھا ہوا ہو تو ان کے لیڈر پہ تھوڑا سا بھی کامنٹ کر دیں تو ایسے لگتا ہے نعوذ باللہ پتہ نہیں کتنی بڑی گستاخی کر چکے ہیں. اگرچہ اس پہ پیپلز پارٹی میں کمپیریٹو ہم نے دیکھا تھا تھوڑا سا اس پہ صبر تعامل تھا، لیکن دوسرے تو بالکل اسٹرانگلی ریئیکٹ کرتے تھے. میاں صاحب ابھی بھی جو ہے جو بات یہاں پہ ایک بات سامنے ہمیں اس کی نظر آ رہی اسلام آباد میں، ان کی جو کچن کیبنٹ اس دفعہ مختلف ہے. یہ پہلے ہوتی تھی اس میں چودھری نثار علی خان صاحب ہوتے تھے، اس میں ہم دیکھتے تھے ڈار صاحب ہوتے تھے، اس میں ہم دیکھتے تھے احسن اقبال صاحب تھے، خواجہ آصف تھے. اب کی دفعہ کچن کیبنٹ یہ نہیں ہے، فیصلے کچھ اور لوگ کر رہے ہیں. اور جو زیادہ یہ بات اب سامنے کھل کے آنا شروع ہو گیا، ابھی تک ان کا نام اس طریقے کا نہیں آیا کہ یہ موسٹلی جو آپ کے فیصلے ہیں شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں. یہ چاہے آپ نے نیا صدر کس کو بنانا ہے، آپ نے وزیر کس کو لانا ہے، اسپیکر کس کو بنانا ہے، کس کو نہیں لینا، اپنا ان کو لویلٹی ان کا ٹیسٹ ہے. سیم ایسے بیوروکریسی میں کیا جا رہا ہے. جو نام وہاں پہ شہباز شریف صاحب فائنل کر کے دے رہے ہیں انہی ناموں کو ہی آگے لیا جا رہا ہے. جو سب سے بڑی کنفنٹریشن اسلام آباد میں بیوروکریسی کی ٹگ آف وار شروع ہو چکی ہے، جس پہ بھی آپ کہہ سکتے اس طرح رپورٹ نہیں کیا گیا، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیسے اس کو حل کریں گے بغیر بیوروکریٹک کوآپریشن کے. آپ کیسے اپنے منصوبوں عمل کریں گے؟ وہ یہ کہ آپ نے سینئر جو لوگ تھے ان کو اٹھا کے انہوں نے نیچے کر دیا ہے. جو گریڈ 19 کا ہے، 18ویں کا ہے، 20 کا ہے، ان کو انہوں نے وہاں پہ ایڈیشنل چارج دے کے باسز بنا دیا ہے. اور نواز شریف صاحب مجھے یاد ہے جب چائنا میں تھے تو انہوں نے بڑی ایک اچھی خاصی تھریٹ کیا تھا پاکستانی بیوروکریسی کو، اور سب صحافیوں کو موجود میں کیا تھا. ان کے جو الفاظ تھے کہ یہ جو سینئر بیوروکریسی یہ کوئی کام نہیں ہونے دیتی، یہ ڈیڈ وڈز ہیں، ہمیں ایسے نہیں چاہیے. انہوں نے ایک ٹرم یوز کی تھی کہ ہمیں گو گیٹرز چاہیے، کہ میں کہوں اور کام فوراً ہو جائے. یہ میاں صاحب کا ایک مائنڈ سیٹ، ان کی اپروچ ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا بیوروکریٹ، کوئی ایسا بندہ نہیں چاہیے جو نہ کرنے کی ضرورت رکھتا ہو، جو آپ کو کوئی پیپر رول بتانے کی کوشش کرے، کوئی میتھڈ ٹو میڈنس بتانے کی کوشش کرے، کوئی اعتراض کرے، فائل پہ نوٹیں کر سکے. اور یہی بلنڈر تھا میرا خیال ان کی اپروچ تھی. نندی پور یہ پاور پروجیکٹ جو ہے اسکینڈل ہے، اس کی آپ کی کلاسک ایگزامپل ہے کہ شہباز شریف صاحب نے پوچھ کیا، خواجہ آصف صاحب نے اس کو ریوائز پی سی بنایا، وہ پلاننگ ڈویژن میں گیا، احسن اقبال صاحب نے آنکھیں باندھ کے اس کو کلیئر کیا، اور اسحاق ڈار صاحب نے کسی سے پوچھا بھی نہیں ہے اور انہیں پیسے دے دیے کہ آپ اس کی اپروول دے دیں کہ یہ دے دیں. کیوں کہ آپ نے کسی سٹیج پہ بیوروکریسی کو آپ نے الاؤ ہی نہیں کیا کہ وہ مائنڈ اپلائی کریں، وہ کہیں پہ کچھ ایکسرسائز کر رہے ہیں. آپ کو 10 دن ابھی آئے ہوئے نہیں ہیں، آپ کسی سے مشورہ مانگ رہے ہیں، کسی سے اوپینین مانگ رہے ہیں، لا سے پوچھ رہے ہیں، اور محکمے پلاننگ کے اپنے محکمے ان سے پوچھ رہے ہیں. سو یہ جو گورننس مجھے نظر آ رہا ہے یہاں روکوں گا ڈاکٹر صاحب، پھر میں آگے آؤں گا. میرے ساتھ